الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ رب کائنات جل مکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الذاریات سے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ کی 60 آیات مبارکہ اور 3 رکوع ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 91 نمبر اس سورہ مبارکہ کا ہے، 51 نمبر۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا والحاملات ذکرا فالجاریات یسرا۔ وہ قسمیہ ہے، عرب کائنات جل مکیم قسم ذکر فرما رہا ہے۔ آل عرب کی عمومی طور پر عادت تھی کہ جو بات بہت زیادہ تاکید والی ہو اس کو قسم کے ساتھ مؤکد کر دیا کرتے تھے۔ چونکہ قرآن مجید فرقان میں محاورہ عرب کے مطابق نازل ہوا، عرب کائنات جل وعلا کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مانے نہ مانے وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، مگر محاورہ عرب کے مطابق کسی بات کو زیادہ مؤکد کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب شاہان زمانہ کی جانب خطوط ارسال فرمانے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام نے بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رواج زمانہ ہے کہ شاہان زمانہ اس خط کو قبول کرتے ہیں جس خط پر خط لکھنے والے کی مہر لگی ہوئی ہو۔ اگر مہر لگی ہوئی نہ ہو تو ان کی نظر میں اس کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے چاہیے کہ مہر بنوا لی جائے۔ اس مشورہ کے بعد میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے خاتم، عربی میں مہر کو کہتے ہیں، انگوٹھی، یہ انگوٹھے کی مؤنث ہے، انگوٹھا لگانا، سٹیمپ لگانا یا انگوٹھی لگانا۔ مہر انگوٹھی، یعنی میرے کریم آقا نے پھر اپنی انگوٹھی بنوائی تھی جس پہ مہر لگوائی تھی، اور پھر حضور مہر لگا کر شاہان زمانہ کی جانب خطوط اپنی ارسال فرمائے تھے۔ تو اسی طرح چونکہ محاورہ عرب میں یہی عادت مروج تھی تو رب کائنات نے قسموں کا ذکر فرمایا۔ فرماتا ہے والذاریات ذروا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی کو جو مٹی کے ذرات اڑائے پھرتی ہیں۔ لفظ ذرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ذریت اولاد کو کہا جاتا ہے۔ دراصل سپونم سے انسان پیدا ہوتا ہے جو بہت چھوٹا ذرہ ہوتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس سے ایک چیونٹی کے سر کے برابر بہت چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی جو زرد رنگ کی ہوتی ہے اس کو ذریہ یا ذرہ کہا جاتا ہے۔ ربی کریم فرماتا ہے والذاریات ذروا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو فضا میں گرد و غبار کو، مٹی کو اڑائے پھر رہی ہیں۔ والحاملات وقرا، اور قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھل پانی اٹھائے پھرتے ہیں۔ فالجاریات یسرا، اور قسم ہے ان کشتیوں کی جو آسانی کے ساتھ بوجھ اٹھائے پانی کی سطح پر تیر رہی ہیں۔ فالمقسمات امرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو معاملات کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ ساری کی ساری قسمیں ذکر فرمائی گئیں۔ جواب قسم کیا ہے؟ یہ 4 قسمیں رب کائنات جو ذکر فرمائیں، جواب قسم کیا ہے؟ یہ قسموں کو کیوں اٹھایا گیا؟ جواب قسم یہ ہے کہ انما توعدون لصادق، دنیا والوں جو تم سے قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ جواب قسم یہ ہے۔ مفسرین کرام نے ان ابتدائی آیات مبارکہ کی مختلف تفاسیر فرمائی ہیں۔ والذاریات ذروا سے مراد کیا ہے؟ فالحاملات وقرا سے مراد کیا ہے؟ فالجاریات یسرا سے مراد کیا ہے؟ فالمقسمات امرا سے مراد کیا ہے؟ وہ اپنے اپنے انداز بھی انہوں نے تفسیر فرمائی ہے، سے فلاں چیز مراد ہے، فلاں چیز مراد ہے، فلاں چیز مراد ہے۔ صاحب ضیاء القرآن نے یہاں ایک بہت خوبصورت بات تعریف فرمائی ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں
کہ سب سے اعلیٰ ترین تفسیر وہ ہے جو باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمائی ہے، کیونکہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے تفسیر نہیں فرمائی، یہ وہی تفسیر ہوگی جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سماعت فرمائی ہو۔ آپ نے کوفہ کی مسجد میں ارشاد فرمایا تھا کہ سلعونی ماشی تم، جو تمہارا جی چاہے مجھ سے سوال کرو، ولن تسألوا بعدی مثلی، میرے بعد تمہیں کوئی ایسا شخص ہی ملے گا کہ جس سے تم سوال کرو وہ تمہیں ایسا تسلی بخش جواب دے جیسا کہ میں دے رہا ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ ابن القوا نامی ایک شخص کھڑا ہوا، اس سے ان آیات برکہ کی تلاوت کی اور کہنے لگا کہ علی بتائیے ان ذاریات ذروات سے مراد کیا ہے؟ حاملات، حاملات مؤنث کا صیغہ اٹھانے والی، وقرا، وقرن بوجھ کو کہتے ہیں، خاتون بھی بوجھ اٹھاتی اسی اس کو بھی حاملہ کہا جاتا ہے، مطلقاً حاملان عرش، عرش کو اٹھانے والے، حامل کا معنی اٹھانا اور وقرن کا معنی بوجھ ہوتا ہے۔ وہ کون ہیں بوجھ اٹھانے والے؟ درختوں نے بھی پھلوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہوتا ہے، انسان بھی اپنی نیکیوں اور بدیوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حاملہ خاتون بھی اپنے بچے کو اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، ہوائیں بھی بوجھ اٹھاتی ہیں، وہ بادل بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہاں کون سی مراد ہے بوجھ اٹھانے والے؟ فالجاریات یسرا، جو آسانی کے ساتھ جاری ہیں، چلنے والے ہیں، بڑے سلب طریقے سے جو چاہے، وہ کون مراد ہیں؟ تو سیدنا علی مرزا نے ارشاد فرمایا والذاریات ذروا سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو اللہ کے حکم سے فضا میں چیزوں کو اڑائے پھر رہی ہیں، گرد و غبار کو یا تنکوں کو اڑا رہی ہیں، اس سے وہ ہوائیں مراد ہیں۔ فالحاملات وقرا سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، کہ یہ بھی رب کائنات جل وعلا کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فہم و شعور کی دولت عطا فرمائی ہو، عقل سلیم کا کچھ حصہ رب کائنات نے کسی کو عطا فرمایا ہو، تو یہ بات کس قدر حیران کن ہے۔ فضا میں وہ بادل اڑا پھر رہا ہوتا ہے، لاکھوں ٹن پانی بادل کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک قطرہ بھی نہیں گرتا، وہ بادل اس کو اٹھائے گھومتا پھرتا رہتے ہیں، اور جہاں رب کائنات کو حکم ہوتا ہے یہاں گر جا، جتنے قطرے میرا اللہ چاہتا ہے تعداد کے اعتبار سے اتنے ہی قطرے گرتے ہیں، نہ ایک قطرہ کم گرتا ہے نہ ایک قطرہ زیادہ گرتا ہے، نہ حجم کے اعتبار سے کوئی قطرہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، جتنا میرے مولا کا حکم ہوتا ہے اسی قدر گرتا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کتنی تعداد میں گرتا ہے کہ جل تھل مچ جاتا ہے اور سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا پانی جو زمین پر گرتا ہے آسماں کی جانب سے، یہ بادلوں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے نا، مگر گرتا نہیں ہے۔ گرتا کب ہے؟ جب میرا اللہ اسے حکم دیتا ہے کہ اب گر جا، تب وہ گرتا ہے، اور کتنی مقدار میں ہوتا ہے جاننا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے صحن میں چھڑکاؤ کرنا ہو تو کتنا پانی چاہیے، پھر اگر آپ چاہیں کہ میں اپنی پوری گلی میں چھڑکاؤ کروں پھر کتنا پانی چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں میں پوری بستی میں چھڑکاؤ کروں تو کتنا پانی چاہیے۔ سوچئے وہ کتنا پانی ہوگا کہ ہر چہار جانب پانی ہی پانی چل رہا ہوتا ہے، کتنا پانی آسمان کی جانب سے برستا ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور جاریات یسرا، وہ کشتیاں جو ہزاروں لاکھوں ٹن فی زمانہ، لاکھوں ٹن وہ جو بحری بیڑے ہیں وہ کتنا وزن اٹھائے پھرتے ہیں، یہ بھی رب کائنات کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ فالمقسمات، اور وہ تقسیم کرنے والے، امرا، اللہ کے احکامات، یعنی یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ان سب کی قسم اٹھا کے رب کائنات جل وعلا نے دنیا والوں کو یہ بتایا قیامت یقیناً آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی قسم کے کسی شے کا تذکرہ فرمائے تو اس کا انکار کفر ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے ذکر فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وَإِنَّ الدِّينَ، بے شک وہ جو انصاف کا دن ہے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ دین سے مراد انصاف، وہ قانون آئین کے نافذ ہونے کا دن۔ وَإِنَّ الدِّينَ، اور وہ جو انصاف کا دن ہے، قانون کے نافذ ہونے کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے، لَوَاقِعٌ، یقیناً بالیقین وہ وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو انسان کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔
اگر مجھے یہ علم ہو کہ میری گفتگو جو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ علماء اور عوام الناس سنیں گے، میں بات کرتا ہوا احتیاط کروں گا کوئی غلط جملہ میری زبان سے نہ نکلے۔ اگر ملازم کو پتہ ہو کہ کوئی بات مجھے چیک کرنے کے لیے آئے گا، میرا آڈٹ ہوگا، تو اپنی حساب کو مینٹین رکھتا ہے۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ میں نے حساب دینا ہے تو قدم پھونک پھونک کر اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تم نے حساب دینا ہے۔ قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پاؤں بارگاہ رب العزت میں تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی موجود ہوں گے۔ زمین کا وہ خطہ، وہ قطع، وہ ٹکڑا جس پر کھڑے ہو کہ تم نے نیکی یا بدی کی ہوگی، قیامت کے تمہارے حق میں وہ نیکی یا بدی کی گواہی دے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز فرض ادا کرنے کے بعد تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جایا کرتے تھے، اور یہ مستحب عمل ہے میرے کریم آقا کی سنت صحابہ بھی، کہ جتنی زیادہ جگہ کھڑا ہو کر آپ نماز پڑھیں گے قیامت کے دن وہ ساری جگہ تمہارے حق میں رب کریم کے حضور گواہی دے گی عبادت کی۔ اسی بنا پہ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ تسبیحات مبارکہ اپنی انگلیوں پر بھی کر لیا کرو، اور تم اپنی انگلیوں پہ تسبیحات مبارکہ کرو گے نا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تمہارے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے، تو تیری انگلیاں بتائیں گی مولا یہ مجھ سے تسبیح پڑھا کرتا تھا، تیرا نام لیا کرتا تھا۔ تو جب یہ یقین ہو کہ مجھے بارگاہ رب العزت پہ حاضر ہونا ہے اور اپنی کرتوتوں کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے، تو پھر انسان ذرا سنبھل کے کام کرتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں والسماء ذات الحبک، اب پھر یہ قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور رب کریم فرماتا ہے قسم ہے مجھ کو اس آسمان کی ذات الحبک کی، وہ جو آسمان جو راستوں والا ہے، جو حبک والا ہے۔ حبک اس کی جمع حباک ہے۔ اس لفظ کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کپڑا جو بہترین طریقے سے بنا ہوا ہو، جس کی نفاست آنکھوں کو بھا جائے، جس طرح اس پہ لہریں سے اٹھ رہی ہوں، اس کو عربی میں حبک کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حبک و ثوب، ایسا کپڑا جو بڑا خوبصورت و حسین ہو، جو آنکھوں کو بھا جائے۔ اسی طرح ہوا کے چلنے سے یا پانی کے چلنے سے ریت کی اونچی نیچی جو لہریں سی بن جاتی ہیں، عربی میں ان کے لیے بھی حبک کہا جاتا ہے۔ آسمان پہ جو کہکشاں ہے، اس کو بھی عربی میں حبک کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس طرح بادل کی طرح یہ بھی اونچا نیچا سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حبک، گویا سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جو شے کو حسین بنانے کا انداز ہو، اس لیے وہ زلفیں، وہ لمبے بال جن میں ہلکا سا گھنگریالا پن ہو، اس کو بھی حبک کہا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ قسم ہے اس حسین و جمیل آسمان کے جو ستاروں سے مزین کر دیا گیا ہے، جو کہکشاؤں سے حسین ترین بنا دیا گیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں انکم لفی قول مختلف، اس میں شک نہیں کہ تم آپس میں اختلاف رکھتے ہو باتوں کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، میرے کریم آقا کے بارے میں، اور قیامت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ بتوں کو وہ رب کہتے تھے اور رب کے معاون کہتے تھے، مگر کس قدر جہالت کی بات ہے، کس قدر یہ اندھا پن ہے۔ ایک بت کی کافر 1 سال تک پوجا کرتا رہا، پرستش کرتا رہا، اس کو ماتھا ٹیکا کرتا تھا، اس کو چوما کرتا تھا، چاٹا کرتا تھا، اس کے نام پر کچھ چیزیں دیا کرتا تھا۔ سال کے بعد وہ بت جو اوپر پڑا تھا کسی وجہ سے نیچے گر گیا، گر کے ٹوٹ گیا، تو پھر اس سے عمل کیا کیا؟ اس ٹوٹے ہوئے بت کو اٹھایا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، جنگل میں پھینک دیا، نیا لا کے بت وہاں رکھ دیا۔ وہ عقل کے اندھے، اگر یہ رب تھا تو اس کو پھینکا کیوں گلی میں؟ جس کو تو آج تک سال 2 سال 4 سال پوجتا رہا ہے، اگر یہ رب تھا تو گلی میں کیوں پھینکا؟ اگر رب نہیں تھا تو آج تک پوجا اس کو کیوں؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے کہ میں جو پتھر کو پوج رہا ہوں اس کو پوجنے کی دلیل کیا ہے، یہ میرا رب کیسے بن گیا؟ اور اسی طرح میرے کریم آقا رسول ربی کے بارے میں کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہیں علیہ باللہ تعالیٰ، کوئی کہتا ہے یہ مجنون ہیں، کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہیں، پھر آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلا نہیں یار، شاعر نہیں، شاعروں کے اشعار میں مبالغہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، درست نہیں ہوتے شاعروں کے اشعار،
وہ تو بہت بہت مبالغہ امیز باتیں کرتے ہیں جو حقیقت سے کہیں ہٹ کر ہوتی ہیں۔ شاعر عموماً جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر سچا تو کائنات ہستی میں کوئی ہے ہی نہیں ہے اللہ کے بعد، خود ہی اس کی تردید کرتے، پھر کہتے ہیں ساحر ہے گا، جادوگر ہوگا، پھر خود ہی کہتے جادوگر وہ تو شیطان کا یار ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے۔ جتنا بڑا جادوگر ماہر ہوگا اسی قدر بڑا بدکار ہوگا، شیطان کے قریب جو سنجانا ہے شیطان، اور ان سے بڑھ کر پاک باز کائنات میں ہے ہی نہیں ہے کوئی، کیسے ان کو جادوگر کہیں؟ پھر کہتے جی کاہن، وہ کہتے کاہن جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ اور سچ ملا جلا کے بولتا ہے، اور یہ تو صادق و امین 40 سال کے پرکے ہوئے ہیں، نہ یہ کاہن ہیں نہ جادوگر ہیں نہ شاعر ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کی عقل اس سے وہ سوچنے سے بالکل وہ بانجھ ہو گئی تھی کہ میرے نبی کے بارے میں سوچیں، اس لیے وہ اختلاف رکھتے تھے ان کو کیا کہیں یا کیا نہ کہیں۔ ربی کریم فرماتا ہے اسی طرح قیامت کے بارے میں ان کو اختلاف تھا، کوئی کہتا تھا قیامت آئے گی، کوئی کہتا تھا نہیں آئے گی۔ ربی کریم فرماتا ہے انکم لفی قول مختلف، اور بے شک تمہارے یہ جو اقوال ہیں یہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یوفک عنہ من افک، اور روگردانی کرتا ہے اس سے وہ کہ جس سے روگردانی مقدر ہے۔ یہ رب کائنات کا ایک احسان ہے، رب کائنات کا ایک کرم ہے۔ میں ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ آپ کو یہ کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، جس نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، جس طرح ظہر کی نماز ہے، مغرب یا عشاء کی نماز ہے، 2 رکعت نماز نفل، اس شکر نعمت پہ پڑھ لیا کیجیے، مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے پھر کائنات میں کوئی اس کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ یوفق عنہ من افق، تو منہ اس نے پھیرا جس سے پھیرنا تھا، یعنی اللہ کے حضور جو مقدر ہو چکا تھا کافر وہ منہ پھیرتا ہے، اور جس کے مقدر میں کفر نہیں، شکر ادا کیجیے اس رب کائنات کا۔ یہ کن کافروں کو کہا جاتا ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عاد بن وائل۔ کیا ابو لہب میرے نبی کا چچا نہیں تھا؟ کیا اس نے میرے نبی کی ولادت کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد نہیں کیا تھا؟ کیا وہ دن رات میرے نبی کی حرکات و سکنات کو نہیں دیکھا کرتا تھا؟ کیا وہ میرے کریم آقا صلیبی کی امانت و دیانت سے پوری طرح واقف نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ باقی چچا بھی تھے نا میرے نبی کے، آپ کو کتب تواریخ و سیرہ میں نہیں ملے گا کہ باقی چچاؤں نے بھی غلام آزاد کیے۔ ابو لہب نے غلام آزاد کیا تھا، ثویبہ کو ابو لہب نہیں آزاد کیا تھا، گویا اس کو کتنا قرب تھا میرے نبی کے ساتھ۔ تو وہ اس نے دیکھا میرے نبی کو، بچپنے کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، اور میرے کریم آقا کی عادات و خصائل کو دیکھا۔ کافروں نے اور اس سے بھی معجزات مصطفیٰ کریم کو دیکھا، مگر مقدر میں ایمان نہیں تھا، اتنا قریب ہو کر بھی ایمان نہیں لایا۔ ہم 14 صدیاں بعد میں پیدا ہوئے، ہم نے کچھ دیکھا بھی نہیں پھر بھی ایمان لے آئے۔ یہ رب کا احسان نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ احسان مانا کہ اس رب کائنات کا شکر ادا کیا کہ جو رب کائنات کا مولا تیری عزت کی قسم یہ تیرا کرم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں یا میں آپ کو پڑھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، نہ اس پہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، احسان ہے رب ذوالجلال کا کہ جس سے توفیق عطا فرما دی۔ تو فرماتے ہیں یوفق عنہ، اس سے روگردانی کس سے کی؟ قرآن سے اور نبی متشم رحمت عالم سے۔ روگردانی کون کرتا ہے، منہ کون پھیرتا ہے؟ من افق، افق جس کو پھیر دیا گیا، جس کو گمراہی میں چھوڑ دیا گیا۔ رب کائنات جل حکیم نے جس کو تباہ و برباد کرنا تھا صرف وہ روگردانی کرتا ہے، باقی کوئی احکامات مصطفیٰ کریم سے روگردانی کرتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنا جائزہ لینا ہو کہ مجھ پہ رب کی رحمت ہے کہ نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کی قلبی کیفیت میں تغیر آ جاتا ہے، محبت کی لہریں، محبت کے جذبات موجزن ہو جاتے ہیں دل کے اندر،
تو سمجھیے میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یہی ایمان ہے۔ پھر احسان مانی اس رب کائنات کا، تو جس کو اللہ تعالیٰ دور فرما دینا چاہتے ہیں پھر وہ دور ہی ہوتا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔